یعنی حضور کی عمر کتنی ہے؟ 40 پر 5 سال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 سال اتنے سختی میں گزرے۔ جب 5واں سال نبوت کا تھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا ان کے تعلق سے کتنے بہادر ہیں، کوئی ان کے سامنے بات نہیں کرتا تھا، شیر جنگل کے دیکھ کے بھاگ کے ڈرتے تھے حضرت حمزہ کو۔ وہ چہرہ اور وہ ہیٹ، وہ ویٹ، وہ ویسا جسم و جسمانیت اور وہ رباب تھا حضرت حمزہ کی، زبان بھی ایسی کڑک تھی۔ حضرت حمزہ جب تیر، کمان، تلوار اٹھاتے تھے پھر وہ نشانہ نہیں چوکتا تھا۔ وہ بہادری تھی حضرت حمزہ کی، حضور کے چچا تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چچا حضرت حمزہ ایک بار جنگل میں شکاری بڑا پسند تھا، شکار کرنا ان کو بڑا پسند، ہمیشہ صبح شکار کے لیے جاتے تھے جنگل میں، کوئی نہ کوئی چیز شکار کرتے اور واپس گھر آتے تھے، شکار کرنا بڑا پسند تھا۔ تو شکار کے لیے ایک دن گئے ہوئے تھے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی کے قریب کھڑے تھے اور حضور کے سامنے سے ابو جہل جا رہا تھا۔ ابو جہل جب سامنے سے جا رہا تھا تو ابو جہل حضور کو دیکھ کے برا بلا کہنے لگا، معاذ اللہ کتابوں میں آتا حضور کو گالیاں دینے لگا۔ حضور علیہ السلام خاموش ٹھہرے رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیا اس کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے نا، تو وہاں حضرت حمزہ کے ایک نوکرانی آپ کی ایک باندی کھڑی ابو جہل کی باتیں سن رہی تھی۔ جب ابو جہل وہاں سے برا بول کے چلا گیا تو وہ باندی گھر آئی۔ شام کے وقت حضرت حمزہ شکار کر کے گھر واپس آئے، کتابوں میں لکھا ہے وہ باندی آپ کے نوکرانی نے حضور کے تعلق سے جو ابو جہل کی حرکت تھی وہ پوری حرکت سنائی۔ جیسے ہی سنانا تھا، روایت میں آتا حضرت حمزہ جو کھانے کے لیے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے بیچ کھانے میں، تلوار ہاتھ میں لی اور مکے میں پہنچے، آپ کعبے کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت حمزہ پہنچے حتیم میں اور تلوار اٹھائی، تلوار کا ایک مار اس انداز سے مارا کہ ابو جہل کا سر پھٹ کے خون نکلنے لگا۔ ابو جہل کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ ابو جہل کو مارا جا رہا ہے، وہ لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھنا تھا۔ حضرت حمزہ نے تلوار اٹھائی، کہا کہ آؤ کس کو آنا ہے حمزہ کے سامنے، کس کی ہمت ہے میرے سامنے مقابلہ کرنے کی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ رک جاؤ، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم سب ہار جائیں گے، اگر ہماری صحیح سلامتی چاہیے تو یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں۔ کہا نہیں میری غلطی ہے، میں نے ہی آپ کو بھتیجے کو برا کہا ہے، یہ بات یہیں پہ ختم کر دے، غلطی میری ہے۔ جب اس نے غلطی مان لی تو حضرت حمزہ وہاں سے واپس آئے، حضور کے گھر پہ آئے، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ خوش ہو جائیے، کلمہ نہیں پڑھے ابھی۔ آپ آ کے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، تمہارا بدلہ میں نے لے لیا ہے۔ حضرت حمزہ کو دیکھ کر حضور فرماتے ہیں چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گا کہ آپ نے ابو جہل کو مارا، میں خوش اس بات سے ہوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ کے میرے غلام ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت حمزہ نے جب اپنے بھتیجے حضور کی یہ باتیں سنی تو حضرت حمزہ ابو جہل کے پاس آئے اور زور سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ابو جہل سن، آج سے میں بھی اپنے بھتیجے کو دین کو قبول کر کے مصطفیٰ کے غلام بن رہا ہوں۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے نا، آدھے کافر ویسے کمزور ہو گئے، اب ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، اب تو ہم حضور سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ابو طالب بہت بھاری ہیں اور پھر اب حمزہ بھی اسلام لا لیا، اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب ان کی کمزور کا احساس ہونے لگا، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہم بھی ایک نوجوان بہادر کو ڈھونڈیں گے، ہم بھی کیا کریں گے، ایک نوجوان کو بہادر کو ڈھونڈیں گے اور اسے ڈھونڈ کو اسے تیار کریں گے۔ تو مشورہ ہوا کہ ہمارے یہاں اتنا بہادر، اتنا جوان اور ایسے قسم کا آدمی کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میرا بھانجا ہے۔ کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے۔ کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے، ابو جہل کے بھانجے ہیں۔ عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے ابو جہل نے کہا میرا بھانجا وہ ہے جو بالکل مقابلے میں حمزہ کی طرح ہے، جوان بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے۔ روایتوں میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ تھا نا، آج ہم سینہ کیسے ناپتے ہیں، ٹیپ لے کے ایسا گول ناپتے ہیں نا، گول ناپ کے کہتے ہیں جس کا اینہ 56 انچ کا ہو، 50 پر 6 انچ کا ہے، وہ 56 انچ کا سینہ کیا ہوتا ہے، بڑا ہٹا کٹا سینہ ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سینہ تھا نا، وہ گول 56 انچ کا نہیں تھا، وہ چوڑا 56 انچ کا تھا۔ وہ قسم کے بہادر
وہ لمبا چوڑا جسم، جب ہاتھ کسی پہ پڑتا تھا نا حضرت عمر کا، ایک ہاتھ پہ آدمی بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ ہاتھ تھا حضرت عمر کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل پہنچا، کہا کہ بھانجے تجھے معلوم ہے یہ حضور علیہ السلام کا 5واں سال چل رہا ہے اعلان نبوت کا، اب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے، 5 سال ہو گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مواہب اللدنیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اتنے سال عمر کو کیوں لگے؟ حالانکہ عمر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی کو خدا نہیں سمجھا، وہ بھی سچے خدا کے تلاش میں تھے، کبھی کسی کو خدا نہیں مانا، تو اتنے سال کیوں لگے؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے انتظار کروائی کہ جب کفار یہ محسوس کریں گے کہ کمزور ہے مسلمان، اس وقت ہم عمر کو اسلام دے کے مسلمانوں کو مضبوط کریں گے۔ اس لیے اللہ نے انتظار کروایا عمر کے اسلام کے تعلق سے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ابو جہل آیا، آ کے کہتا ہے بھانجے ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں، حمزہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، باقی دوسرے ابو بکر بھی مسلمان ہے، عثمان بھی، عبد الرحمن بھی، ابو عبیدہ بھی، یہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے پریشان ہیں، بھانجے تو ہی کچھ کر سکتا ہے، ایسا نوجوان ہٹا کٹا تو ہی ہے، اگر تو یہ کام کرے گا نا ہم تجھے بڑے سارے تحفے دیں گے، بہت سے تحفے دیں گے، اور ہم تجھے سردار تسلیم کر لیں گے۔ تو عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تم اتنے پریشان ہو تو چلو میں آج کا یہ کام ختم کر دیتا ہوں، آج نہ حضور رہیں گے نہ اسلام رہے گا۔ یہ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا تلوار نکالی، اور تلوار ننگی تلوار لے کے، جو مشہور واقعہ وہ بیان کر رہا ہوں، تلوار نکالی، ننگی تلوار عمر کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں بازار سے حضور کو ڈھونڈتے ہوئے کہ حضور کہاں ہے، آج ان کے یہ تلوار سے گردن الگ کر دوں گا۔ جب یہ جا رہے تھے راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا آج حضور کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ جب یہ جملے سنے نا تو صحابی نے کہا ان کی بات چھوڑ، پہلے تیرے گھر کی خبر لے، تیری خود کی بہن فاطمہ بنت خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے، پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے، تیرے بہنوں بھی، تیرے بہن کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تیرے بہنوں بھی، تیرے بہن کے شوہر بھی مسلمان ہوئے، پہلے تو اپنے بہن کے گھر جا، حضور کے پاس بعد میں جانا۔ یہ تلوار جو حضور کے طرف لے کے جا رہے تھے گھر واپس لوٹے، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز سنی تو بہن کو سمجھ میں آ گیا کہ آج کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، آج معلوم ہو چکا ہے عمر کو ہم اسلام لائے ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الگ الگ صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یہ 3 صحابہ اکرام بیٹھ کے گھر میں قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر آئے تو ان دونوں میاں بیوی نے صحابی کو کہا کہ تم اندر جا کے چھپ جاؤ، آخری وقت تک نہیں آنا۔ جب یہ اندر جا کے چھپ گئے، حضرت عمر گھر کے اندر داخل ہوئے، عمر داخل ہوتے اپنے بہن کو تھپڑ مارا۔ حضرت عمر کی بہن کہتی ہے جیسے ہی عمر کا ہاتھ پڑا، میرے جو کان کی بالیاں تھیں وہ نکل کے میرے کان کے اندر گھس گئی اور خون نکلنے لگا، اور میں نیچے زمین پہ گری، اور میں زمین پہ گری تو حضرت عمر میرے شوہر سعید کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے نا تو عمر کی بہن کہتی ہے فاطمہ بنت خطاب، میں نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ عمر میرے شوہر کو کیوں مار رہا ہے؟ تو عمر نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں مسلمان ہوئے ہو، تم نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم کیا ہو گئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر تو اکیلا خطاب کا بیٹا نہیں ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی فاطمہ بنت خطاب ہوں، تو بہادر ہے نا تو تیری بہن بھی بہادر ہے، اگر تو ایک ہاتھ میری شوہر کی طرف بڑھائے گا تو سن لے پھر تیری بہن خطاب ہے بیٹی خطاب کی، پھر یہ بھی خاموش نہیں ہوگی، اس کا بھی ہاتھ اٹھے گا۔ جب یہ جملے بہن کے سنے نا، آج تک میری بہن نے ایسے بات نہیں کی، یہ جملے، یہ جذبات، یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھو اسلام جب جلال میں آتا ہے نا تو آگے باطن جو ہے نا خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا اتنا جذبہ، اتنی ہمت، آج تک زبان اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی،
آخر ہے کیا تمہارے پیچھے؟ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ صحابی کو جو اندر چھپے تھے بلا کے کہا کہ جو ہمیں سورہ سنا رہے تھے وہ سورہ سناؤ۔ ایک روایت میں ہے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف حضرت عمر نے کلام خدا کو سنا تو حضرت عمر کا دل گھبرایا، کانپنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا وہ جو قرآن شریف کے کاغذات ہیں، جو ٹکڑے ہیں، وہ مجھے دو۔ بہن نے کہا کہ ناپاک اسے نہیں چھو سکتے، جاؤ پہلے جا کے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، قرآن کے جب اس نسخے کو لیا، کاغذ کو، وہ ٹکڑا جب ہاتھ میں آیا تو کپ کپانے لگے، ہاتھ کانپ رہے تھے، پیر کانپ رہے تھے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ حضرت عمر نے کاغذات کو بند کیے، صحابی کے حوالے کیا اور بہن سے کہا کہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ارقم بن ارقم کے گھر، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، وہاں حضور تشریف فرمائے۔ حضرت عمر تلوار لگا کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے، دار ارقم میں پہنچے، دستک لگائی، صحابہ کرام اندر بیٹھے ہوئے تھے، روایت میں آتا ہے حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے دستک ہوئی، عمر کی آواز سنی گئی، صحابہ کرام اب ڈر گئے، عمر آ گیا ہے، کیا کرے گا؟ اب وہ زمانہ ہوتا تھا کہ دروازے چکلے کے ہوتے تھے، آج کے جیسا تو نہیں نا کہ کوئی سوراخ نظر نہیں آ رہا۔ وہ زمانہ تھا چکلوں کے بیچ میں گیپ بھی ہوتا تھا، بازو والا پار والا جو ہے نظر بھی آتا تھا۔ تو حضرت عمر کو دیکھا گیا کہ تلوار لٹکا کے آیا ہے، تو صحابہ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کہا کہ حضور آج کیا ہوگا؟ عمر تلوار لٹکا کے آیا ہے، آج وہ کیا کرے گا نہیں معلوم۔ تو حضور جلال میں آئے، فرمایا دروازہ کھولو، اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر آج میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ جب حضور نے کہا نا تو وہ دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر آگے بڑھے تو حضور نے حکم دیا دو لوگوں کو پکڑو اسے۔ حضرت عمر کے بازو پکڑے گئے، حضور کے سامنے لا کے بٹھا دیا گیا۔ روایتیں الگ الگ ہیں، جو مشہور ہے وہ سناؤں گا۔ بٹھایا گیا نا تو حضرت عمر کے اس گریبان کو پکڑا، حضور نے پکڑ کے اپنے قریب کھینچا، کھینچ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور حضور نے فرمایا خطاب کے بیٹے عمر، کیا تیرا ابھی اسلام لانے کا ٹائم نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تلوار حضور کے قدموں میں رکھی اور کہا حضور تلوار لے کے مارنے نہیں، تلوار لے کے مرنے کے لیے، آپ کے نام پہ مارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے تعلق سے حدیثیں سنیے، حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا میں یہ کہا کہ اللہم اعز الاسلامی بعمر بن ہشام و عمر بن الخطاب۔ دو لوگوں کے لیے حضور نے اسلام کی دعا کی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ کس سے؟ یا تو ابو جہل سے یا تو عمر سے۔ کتنے لوگوں کے لیے دعا کی حضور نے؟ دو لوگوں کے لیے، یا تو ابو جہل سے یا تو عمر سے۔ ان دو لوگوں میں سے ایک کو اسلام دے دے، تیرے اسلام کو عزت مل جائے گی۔ عزت دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے ایمان والے بھی وہ ہیں میرے غلام بھی اسلام کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ کربلا میں حسین نے دی نا عزت، کہاں تک پہنچایا؟ قیامت تک پہنچایا۔ تو حضور یہ اشارہ کر رہے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والے میرے غلام بھی عزت دیتے ہیں۔ کیسی عزت دی؟ حضور نے دعا فرمائی۔ اب ابو جہل کو اسلام نہیں ملا، عمر کو اسلام ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر اگرچہ 5-6 سال تک اسلام نہیں لائے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے حضور کے تعلق سے ایک لفظ نہیں نکالا، اور ابو جہل ہمیشہ حضور کو بلا بھلا کہتا تھا۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے محبوب، یہ جو ابو جہل ہے نا، یہ آپ کے لائق نہیں ہے، ہم آپ کی دعا کی برکت سے عمر کو چن رہے ہیں
اور اسلام عمر کو دیکھ کر اسلام کو عزت عطا فرما رہے ہیں۔ اسلام لائے حضرت عمر، حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مبارک بات سنانے آیا ہوں، عمر کے اسلام لانے پہ آسمان پہ فرشتے جشن منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام پہ کون جشن منا رہے ہیں؟ فرشتے جشن منا رہے ہیں۔ رواه ترمذی، امام ترمذی اس حدیث کو، امام ابن ماجہ اور بھی محدثین نے اس حدیث کو لکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عمر اسلام لائے، کون اسلام لائے؟ عمر اسلام لائے تو فرشتے جشن منا رہے ہیں۔ آج حضور آئے تو لوگ بولتے ہیں جشن نہیں منانا چاہیے، بدعت ہے۔ یہ کیا قانون ہے بھائی؟ وہ بھی فرشتے منا رہے ہیں جشن۔ بھائی جب فرشتے عمر کے اسلام لانے پہ جشن منا رہے ہیں اور ہم حضور کے آنے پہ جشن منائیں تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اسلام لائے، فرشتے جشن منا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی لائے اسلام عمر تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر حضرت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگائی۔ نعرہ تکبیر اتنی زور سے لگائی، صحابہ کہتے ہیں پہاڑ کے پورے علاقے میں حضور کے نعرے کی آواز گونجنے لگی۔ پورے پہاڑ کے علاقے میں عمر کے اسلام لانے پہ حضور خود نعرہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد، ابھی اسلام لائے حضرت عمر، اسلام لانے سے پہلے لگ بھگ کتنا عرصہ گزرا؟ 5 سال کا عرصہ گزرا۔ 5 سال کے عرصے میں کبھی مسلمانوں نے کعبے کے سامنے نماز نہیں پڑھا تھا۔ جب بھی نماز پڑھتے تھے دار ارقم میں پڑھتے ہیں، کہیں دوسرے جگہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ابھی تک نماز کی فرضیت کا حکم نہیں ہوا۔ جہاں جہاں بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ فرض نہیں ہوئے نمازیں، صرف نماز عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح عبادت کرو، اس طرح نمازیں۔ فرض تو شب معراج میں ہوئی، انشاءاللہ وہ بھی واقعہ جو ہے سنیں گے، لیکن نماز کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ عبادت اس طرح خدا کی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک جب بھی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو چھپ چھپ کے ہوتی تھی۔ حضرت عمر اسلام لائے، ابھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہی حضور سے پوچھا کہ حضور ہم چھپ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ چھپ کے کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارا خدا سچا ہے۔ عمر نے پوچھا کیا ہمارا نبی سچا نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا کیوں نہیں، تیرا نبی سچا ہے۔ عمر نے پوچھا کہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، تیرا دین سچا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا دوسرے لوگ جن کو خدا مانتے وہ جھوٹے نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، وہ جھوٹے خدا ہیں۔ حضرت عمر نے کہا جب جھوٹے خدا کو وہ علل اعلان عبادت کر رہے ہیں، ہم سچے خدا کی عبادت چھپ کے کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھے، ہم علل اعلان اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت عمر نے سب کو کھڑے کیا اور حضرت حمزہ سے کہا کہ مسلمانوں کے 2 صف بناؤ، بیچ میں حضور کو کھڑے کرو، ایک صف کے سامنے عمر تلوار لے کے کھڑا ہوگا، دوسرے صف کے سامنے حمزہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا۔ ہم اس انداز سے کعبے کے سامنے حاضر ہوں گے اور حضور کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے آج۔ اسی لیے حضور نے دعا فرمائی نا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب، حضور کی دعاؤں کی برکت اور حضور کے دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ عمر اسلام لائیں، فوراً سب کو کھڑے کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج لوگ بولتے ہیں نعرے لگانا کہاں ہے؟ یہ دیکھو صحابہ کرام نے شروع کی تھی، حضور آ رہے ہیں نعرے لگاؤ، ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 2 صف بنے ہوئے، حضور بیچ میں ہیں، عمر اور حضرت حمزہ تلواریں لے کے چل۔ اب کس کی ہمت تھی بھائی؟ عمر بھی تلوار لے کے کھڑا ہے، حمزہ بھی تلوار لے کے کھڑا ہے، اب کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اگر کوئی چھپ کے آ بھی جاتا سامنے تو حضرت عمر اسے ایسے تلوار کے زور مارتے کہ وہ ایک طرف ہو کے گرتا تھا۔ اس انداز سے سب کو ہٹاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے کے سامنے ٹھہرا کیا گیا اور حضور سے حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز ادا کریں، مسلمانوں کو حکم دیا آپ نماز ادا کریں، آپ کی حفاظت عمر اور حمزہ کریں گے۔ اور حضرت عمر نے پھر یہ نماز جب شروع ہوئی، کفار مکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب عمر بھی اسلام کو قبول کر چکا ہے، اگر کسی کی ہمت ہے تو آؤ عمر سے مقابلہ کرنے کے لیے، عمر کی تلوار تمہاری انتظار کر رہی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اسلام لانے کا نرالا انداز تھا، یہ عزت اسلام ہے، اسی لیے حضرت عمر کو زینت اسلام، عزت اسلام، مرید و مراد رسول کہا جاتا ہے، طالب مطلوب رسول کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کو قبول کرتے اس بہادری کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا کام شروع کیا۔ اب بڑے تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا، اب علل اعلان حضور علیہ السلام جو ہے لوگوں کو بتاتے رہیں، پہلے سے زیادہ تیزی سے کام ہونے لگا۔ 7 سال گزرے، اعلان نبوت کے کتنے سال گزرے؟ 7 سال ہوئے۔ جب 7 سال مکمل ہوئے تو 7 سال کے جب زمانہ گزرا تو کفار مکہ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک آخری میٹنگ کی۔ میٹنگ یہ کی کہ دیکھو، بنو ہاشم بھی، بنو مطلب، یہ دونوں لوگ حضور کے ساتھ ہیں، حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، عمر بھی، اب مقابلہ دشوار ہے، اس لیے ایک کام کرو، یہ سارے بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو، جو جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، سب کو مکے سے شہر بدر کر دو، مکے سے سب کو نکال دو۔ اب یہ قانون لگائی گئی، کوئی آدمی ان سے سامان نہیں خریدے گا، یہ دو خاندان سے، بنو عبد المطلب سے اور بنو ہاشم سے، جو جو حضور کا ساتھ دینے والے، ان کو نہ سامان بیچیں گے نہ سامان خریدیں گے، نہ کوئی چیز لائیں گے نہ کوئی چیز دیں گے، نہ ان کے گھر میں شادی کریں گے نہ ان کے گھر کے بچی کو لائیں گے، نہ ان سے کوئی سلام کریں گے نہ ان سے کوئی کلام کریں گے، نہ ان کے طرف کوئی دیکھے گا، اور جو دیکھے گا اس کو بھی مکے سے نکال دیا جائے گا۔ اب سب لوگوں نے فیصلہ کیا اور مکے سے حضور کے خاندان کو نکال دیا گیا۔ شعب ابی طالب ایک پہاڑ کے حصے کا نام ہے جسے گھاٹی ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام کا یہ پورا خاندان 3 سال تک رہا۔ 3 سال تک وہاں نہ کوئی کھانے کا سامان لاتا تھا نہ کوئی لے جاتا تھا، اگر کوئی وہاں سے آ کے خریدنا بھی چاہتا کوئی دیتا نہیں تھا، کیونکہ سارے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی ان سے خریدے گا نہیں، یہ خریدنے کے لیے آئیں گے تو کچھ دے گا نہیں، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان تک پانی بھی نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضور کے 3 سال ایسے گزرے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ، گھروں کو چھوڑ کر۔ اور دیکھو یہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے، صرف حضور کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے کہ یہ میرے خاندان والا ہے۔ اور آج حضور کی سیرت سے ہمیں یہ نصیحت لینا ہے، آج بھائی بھائی سے جھگڑا کرتا ہے، کیا حضور سے ہم سیرت لے رہے ہیں؟ حضور کا خاندان تو مسلمان نہیں ہونے کے باوجود بھی حضور سے ساتھ دے کے حضور کی سیرت کا حصہ بن کر ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ لوگوں، رشتہ داری کو ہمیشہ نبھاؤ، رشتہ داری کو ساتھ دو۔ آج کا خود کا بھائی خود کے بھائی کو ساتھ نہیں دیتا، خود کا بھائی بہن کا دشمن بن کے بیٹھا ہے، خود بہن بھائی کا دشمن بن کے بیٹھی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ ہم کون سی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے یہ خاندان اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن حضور کے ساتھ کھڑا تھا۔ 3 سال تک بھوکے پیاسے بچے تھے، 3 سال تک کھانے پینے کے سامان نہیں آتے تھے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا جو کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن حضور کے چہرے سے اتنی محبت کرتا تھا، حضور کے چہرے سے اتنی محبت کرتا تھا کہ یہ رات ہوتی تھی، صبح صبح اپنے لیے پورے سامان خریدتا تھا، رات ہوتے ہی اپنا سامان اونٹ پہ لاتا تھا اور سیدھا گھاٹی ابی طالب پہ پہنچ کے وہاں حوالے کر کے کہتا تھا ایک بار حضور کا چہرہ دکھاؤ۔ حضور کا چہرہ دیکھتا تھا، واپس آ جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سامان پہنچانے کا بھی انتظام فرمایا، لیکن وہ سامان اتنا نہیں تھا کہ سب کھا پی کے سیر ہو سکے۔ پھر بھی 3 سال تک پیاسا، 3 سال تک بھوکا، 3 سال تک یہ زمانہ اس انداز سے گزرا کہ لوگ جو ہے تڑپ رہے تھے۔ اس انداز سے جب 3 سال کا زمانہ گزرا نا، یہ 3 سال کا، حضور علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی؟ اب 50 سال ہو گئی۔ اعلان نبوت کے 7 سال میں ابی طالب کے گھاٹی پہ آئے تھے، اور کتنے سال؟ 3 سال یہاں گزرے، حضور کی عمر 50 سال کی ہوئی۔ جب 50 سال کی حضور کی عمر ہوئی تو ان لوگوں نے، مکے والوں نے ایک دستاویز لکھا تھا، دستاویز یعنی ایک رجسٹری کے طور پر ایک کاغذ لکھا تھا کہ بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے، حضور کا ساتھ دینے والوں سے
ان 3 لوگوں سے کوئی کچھ لین دین یہ ساری نہیں کرے گا، اور سب لوگوں کے اس میں دستخط تھی، اور یہ دستخط لے جا کے کعبے کے اندر رکھا گیا تھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد حضرت جبریل آئے اللہ کی طرف سے حکم لے کے کہ محبوب جاؤ، جو معاہدہ ہیں، یہ لوگ جو لکھ کے لگائے ہیں، جاؤ ان سے کہو کہ اگر تم نے ہم سے معاہدہ کیا ہے تو دکھاؤ وہ کاغذات، کس میں تم نے لکھا ہے؟ تو حضور نے پوچھا جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ جبریل انہوں نے لکھ کے لکھا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے ان تمام حروفوں کو مٹا دیا ہے دستاویز سے، سارے حروف مٹ چکے ہیں، اب یہاں سے باہر نکلیں۔ حضور علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ، جناب ابو طالب کی عمر 80 سال سے اوپر کی تھی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تھے، 80 سال سے اوپر کی عمر۔ جناب ابو طالب آئے، نیچے آ کر کفار مکہ کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میرا بھتیجا کہتا ہے، حضور کہتے ہیں کہ جو تم نے دستاویز لکھے ہیں وہ دستاویز نہیں ہیں، لحاظ سے آج سے معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے محبت کرتے تھے، لیکن مجبوری کی وجہ سے جو مکے میں رک گئے تھے، ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، وہ لوگ اب جوش میں آ گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب بنو مطلب کہہ رہے ہیں تو ایک بار دیکھ لو دستاویز کو، اگر وہ دستاویز نہیں ہے تو معاہدہ ختم، سب اندر آ جائیں گے، اگر دستاویز ہیں تو پھر ان کو مکے سے نکال دیا جائے گا، ایک بار دیکھ تو لو، کیونکہ محمد کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سارے لوگ کعبے کے سامنے جمع ہوئے، دستاویز لائے گئے۔ ابو جہل، ابو لہب، دیکھو ابو لہب کے بارے میں دیکھو، ابو لہب کون ہے؟ بنو ہاشم بھی ہیں، بنو عبد المطلب بھی ہیں، حضور کا چچا ہے، خاص چچا ہے عبد المطلب کے بیٹا ابو جہل ہیں۔ ابو جہل چچا ہونے کے بعد، بنو ہاشم بنو مطلب ہونے کے بعد بھی اس نے مکے والوں سے یہ کہا کہ میں حضور کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، نہ بنو ہاشم کا، نہ بنو عبد المطلب کا ساتھ دوں گا، ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے رہوں گا اپنے خاندان کے خلاف۔ اس نے کبھی بھی حضور کا ساتھ نہیں دیا، اسی لیے اللہ نے اس کے خلاف قرآن میں پوری سورت اتاری ہے کہ پورا خاندان ساتھ دینے کے لیے تھا، لیکن یہ بدبخت کبھی حضور کے ساتھ نہیں گیا۔ تو دستاویز نکالے گئے، جیسے ہی دستاویز کھولا گیا تو ایک حرف بھی جو دستاویز میں لکھا تھا کوئی حرف نہیں تھا۔ اب مکے والوں کی بھی عادت یہ تھی، جب بھی کوئی چیز شروع کرتے تھے تو بسمہ تعالی سے شروع کرتے تھے۔ کیا لکھتے تھے؟ بسمہ تعالی، یعنی اس اللہ کے نام سے شروع۔ ہم پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں نا، وہ بسمہ تعالی لکھتے تھے۔ تو یہ بسمہ تعالی چھوڑ کر جتنے ان کے سائن تھے، مہر تھے، حروف تھے، سارے حروف مٹ گئے۔ جب سب لوگوں نے مٹے ہوئے حروفوں کو دیکھا تو یہ کہا ابو جہل نے ہم سے جھوٹ کہا، ابو لہب نے جھوٹ کہا، سب نے جھوٹ کہا کہ مکے کے سرداروں نے دستاویز تیار کی ہے، تم سب تیار رہو، سب نے جھوٹ کہا ہے، اسی لیے آج سے ہم بنو عبد المطلب سے، بنو ہاشم سے اسی طرح کا رشتہ رکھیں گے۔ پھر رشتہ رکھا گیا، ان سب لوگوں کو گھر پہنچائے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ 2 خاندان، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ دونوں کو اب گھر سارے لوگ پہنچے۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو وہاں 3 سال ایسے گزرے تھے کہ جناب ابو طالب بڑے کمزور ہو چکے تھے، اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ اب کوئی جو ہے ان کے بچنے کا یا زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اب وہاں سے آنے کے بعد ابھی چند دن ہوئے تھے، حضرت جناب ابو طالب بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ اپنے بھتیجے حضور علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ بھتیجے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب تیرا ساتھ دینے والے، اب تیرے ماننے والے، اب تو مضبوط ہو رہا ہے، اب میں جو ہے دنیا سے چلے بھی جاؤں تو میرے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ یہ جملے کہتے ہوئے جناب ابو طالب حضور کا زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جناب ابو طالب کا رخصت ہوا، حضور علیہ السلام نے تدفین کا انتظام کیا۔ تدفین کے بعد حضور علیہ السلام کے غم یہ دل میں بیٹھا تھا، جو چچا زندگی بھر بڑھاپے کے سہارے کے باوجود بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، بھائی جو زندگی بھر سہارا بن کے کھڑا ہو،
12 سال کی عمر سے جو مجھے سنبھالا ہو، میری شادی کی ہے، ہر وقت میرا سہارا بن کے کھڑا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا تو افسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضور کے دل پہ ہمیشہ یہ غم تھا کہ میرا چچا مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک دنیاوی اعتبار سے حضور علیہ السلام کے دل پہ وہ غم تھا۔ ابھی جناب ابو طالب کے وصال کے 6 مہینے گزرے نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیمار ہوئی۔ اتنی بیمار ہوئی کہ آپ کے وصال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ سے جب بھی ذکر کرتے نا، ان 3 سالوں کے بارے میں کہتے تھے عام الحزن، اے عائشہ یہ 3 سال میرے غم کے سال ہے، کیونکہ انہی 3 سال بھوک پیاس کی وجہ سے میرے چچا بھی کمزور ہو گئے اور میری بوڑھی بیوی بھی کمزور ہو گئی، میری چاہتی اور میں جس سے سب سے محبت کرتا تھا وہ بھی کمزور ہو گئی، اور اسی کمزوری کی وجہ سے یہ دونوں مجھ سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی 6 مہینے گزرے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کمزور ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ حضور مجھے چادر چاہیے، میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، یا رسول اللہ مجھے چادر دے تاکہ کفن میں اوڑھ کے جاؤں گی، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے کہ خدیجہ کیا لے کے آئی ہو، میں کہوں گا دیکھ رہے ہو نہیں، دیکھو میرے کندھے پہ حضور کی چادر رکھی ہوئی ہے، میں حضور کے چادر لے کے آئی ہوں، یا رسول اللہ مجھے چادر عطا فرمائے۔ حضور نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار اس انداز سے کیا، حضور نے فرمایا کہ خدیجہ تم نے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے غلام، اپنی سانسیں سب کچھ میری خدمت میں گزار دی ہے، تم چادر کیا اگر میری چمڑی بھی پوچھو، محمد اپنی چمڑی اتار کے خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا محبت اور حضرت خدیجہ کی کیا خدمت تھی جسے خدا سلام بھیج رہا ہو۔ اللہ اکبر، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات پاک ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رخصت کے بعد اب حضور علیہ السلام تنہا ہو گئے، اب تنہا ہو گئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ام کلثوم بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، سیدہ زینب بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ ملال تھا کہ ان بیٹیوں کے لیے کیسے انتظام کروں۔ سیدہ خدیجہ جب تک نکاح میں تھی حضور نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ جب وصال ہونے لگا، ایک روایت میں 60 پر 3 سال ہیں اور ایک روایت میں 60 پر 5 سال کی عمر ہے۔ 60 پر 5 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے چند مہینوں کے بعد حضور علیہ السلام طائف کے بازار میں گئے۔ طائف جا کر شہر طائف میں حضور نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا کہ لوگوں کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ جب پہنچے نا، وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے وہاں کے جو سردار تھے ان لوگوں نے شریر بدبخت نوجوان بچوں کو پتھر دے کے یہ کہا جس گلی سے یہ گزریں گے انہیں پتھر مارو۔ حضور علیہ السلام کے جسم پاک پہ پتھر برسایا جا رہا تھا۔ حضور کے جسم پاک سے خون کے قطرے نکل رہے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ حضور اس خون مبارک کو آپ اپنے اوپر لگاتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ نبی کا خون کا قطرہ زمین پہ اگر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا غضب میں آتا ہے، پوری دنیا کو خاک و خاکستر بنا دیتا ہے۔ نبی سے اللہ اتنی محبت فرماتا ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خون کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے اوپر جسم پہ پھر سے مل لیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے، آپ بھی پتھر کھاتے رہتے۔ حضور علیہ السلام کہیں تھک کے بیٹھ جاتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام کے کندھے پکڑ کے پھر شریر بچے کھڑے کرتے، پھر حضور کو پتھر مارتے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کا ذکر کیوں، میلاد کیوں؟ ارے بدبختوں ذرا یاد تو کرو، میرے حضور نے ہم تک کلمہ پڑھانے کے لیے پتھر کھائے ہیں۔ اس نبی کا ذکر نہیں کریں گے، اس نبی کا میلاد نہیں منائیں گے، میلاد نہیں منائیں گے تو ہماری امت کو، آنے والی نسلوں کو معلوم کیا ہوگا کہ حضور کی خدمتیں کیا ہیں، حضور کی محنتیں کیا ہیں، حضور نے مار کیسے کھائے ہیں دین تک پہنچانے کے لیے، دین ہم تک آنے کے لیے حضور نے کیسی قربانیاں کی ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ لوگ کہتے کیا ضرورت ہے جی صرف نمازوں کی، روزوں کی، عبادتوں کی ذکر کرو، حضور کے اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ حضور کے ذکر ہوگا تو معلوم ہوگا کہ نمازیں کیسے پہنچے ہم تک،
روزے عبادتیں کیسی پہنچی ہے ہم تک کہ حضور کا ذکر ہوگا، حضور کا میلاد ہوگا تو معلوم ہوگا۔ اسی لیے ہم سنی حضور کے میلاد کہتے ہیں تاکہ ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمارا نبی کون ہے، نبی کی محنتیں کیا ہے اور حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ طائف کا میدان اتنا غم زدہ میدان تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، ایک بندہ بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے محبوب اگر آپ اجازت دیں، طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک شہر ہے، تو ہم یہ دو پہاڑ کو ملا کے طائف شہر کو قیامت تک کے لیے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں جبریل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اگر یہ نہ صحیح لیکن ان کے اولاد میں سے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نکل گیا تو وہ میرا غلام ہوگا، اس لیے میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں رحمت للعالمین ہوں، دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں، بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر واپس آئے، کتنے غم تھے؟ 3 غم ہو گئے۔ ایک تو جناب ابو طالب کا وصال، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال، طائف کے بازار میں جو ظلم حضور پہ کیے تھے یہ غم، یہ 3 غم حضور علیہ السلام کو ستا رہے تھے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کے آپ آرام کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ، دنیا کا قانون یہ ہے جب کوئی تھک جاتا ہے کسی کا محبوب تو اس کو کوئی اچھی چیزیں دکھانے کے لیے، کوئی اچھی چیزیں بتانے کے لیے اپنے اپنے محبوب کو لے جا کر دنیا کا سیر کراتے ہیں کہ تو تھک گیا ہے، یہ دیکھ کتنی اچھی زمین ہے، یہ کتنا اچھا میدان ہے، یہ کتنی اچھی چیزیں ہیں۔ لوگ جب اپنا محبوب تھک جاتا ہے، لوگ اپنے محبوب کے لیے اچھی اچھی چیزیں دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اے جبریل جا میرے محبوب سے کہ محبوب تھک گیا ہے، بڑے غم ہے تیرے دل پہ، خدیجہ کا غم بھی ہے، ابو طالب کا غم بھی ہے اور طائف کا غم بھی تیرے دل پہ ہے، میں اس غم کو مٹاؤں گا۔ مولا کیسے مٹائے گا؟ میں اپنے آپ کا دیدار میرے حبیب کو کرانا چاہتا ہوں۔ جا معراج میں بلا کے لا۔ 50 سال کی عمر تھی حضور کی، کتنے سال کی عمر تھی؟ 50 سال کی عمر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، حضرت جبریل لے کے گئے حضور علیہ السلام کو۔ معراج کا جب وقت ہوگا تب سنیں گے معراج کا وقت، ورنہ ایک دن پھر چلا جائے گا۔ معراج کا واقعہ وہاں سنیں گے۔ معراج میں حضور کو لے کے گیا گیا۔ اب 50 وقت کی نمازیں اللہ نے دی کہ محبوب 50 وقت کی نمازیں فرض ہے آپ پر۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیے۔ حضور علیہ السلام بار بار جاتے اور کم کرا کے لاتے۔ 9 مرتبہ حضور کا آنا جانا ہوا، 9 مرتبہ کے بعد 5 کم ہوتے ہوئے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہے، آپ کی امت پر فرض ہے، آپ کی امت پڑھنی ہے۔ جب حضور علیہ السلام موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ نے کہا 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ حضور نے کیا کہا معلوم ہے؟ نہیں، امت میری ہے، غلام میرے ہیں، ماننے والے میرے ہیں، کلمہ مجھے پڑھتے ہیں، مجھ پر یقین رکھتے ہیں، میری امت 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے گی۔ افسوس ہے کہ جس نبی نے موسیٰ سے کہا تھا میرے ماننے والے ہیں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے گی، آج اس نبی کا ماننے والا دن میں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، دن میں 5 وقت کی نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ حضرت موسیٰ سے حضور کہہ رہے نہیں پڑھے گی میری امت۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا محبوب جب تم 5 پہ فکس ہو گئے، یہاں پہ ایک بات بتاؤں میں، بھائی اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ 5 دینا ہے، معلوم ہے نا، اسی لیے حضرت جبریل اعلان نبوت کے بعد آ کے 5 سکھا کے گئے تھے کہ محبوب آپ پہ 5 ہی فرض ہوں گی۔ میں نے شروع میں بھی بیان کیا تھا نا، 5 سکھا کے گئے تھے 5 وقت کی۔ 5 ہونا ہے یہ حضور کو بھی معلوم ہے، 5 ہونا ہے یہ اللہ کو اور زیادہ معلوم ہے، دینے والا سب سے زیادہ جانتا ہے کہ 5 ہی ہونا ہے، پھر 50 دے کے کیوں بھیج رہا ہے، پھر بار بار کیوں بلا رہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکا، لیکن جب تیرا محبوب معراج کی رات میں آئے گا نا تو تو جب اپنا جلوہ دکھائے گا، محبوب اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، دنیا میں تو کوہ طور پہ نہیں دیکھ سکا، کوہ طور کی ہمت ہی نہیں تھی، میں تیرے محبوب کے آنکھوں سے تیرا نور دیکھنا چاہتا ہوں۔
جب پہلی مرتبہ آئے نا موسیٰ سے پوچھا گیا موسیٰ دل بھر گیا دیکھ لیے میرے نور کو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں مولا ایک بار پھر بلا، پھر دکھا، پھر بھیج، پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہے سبحان اللہ، حضور کے آنکھوں کا نور بھی دیکھو، طاقت بھی دیکھو، ہمت بھی دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، 9 مرتبہ اس طرح ہوا۔ بھائی خدا کو معلوم تھا کہ 50 وقت کی نمازیں نہیں ہوں گی، 5 ہی ہوں گی، پھر 50 کیوں دیا گیا؟ امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں میں خدا ہوں، 50 دے کے بھیج رہا ہوں، لیکن میرا محبوب چاہے گا تو خدا محبوب کے لیے 50 نمازیں 5 بھی کر سکتا ہے۔ مجھے نمازیں نہیں، مجھے میرے محبوب کی رضا چاہیے۔ پہلے میرے محبوب کی رضا، میرے محبوب کی خوشندی حاصل کرو، پھر جا کے تمہیں نمازیں ملے گی۔ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت اگر 5 پڑھے گی ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ معراج سے حضور واپس آئے، صدیق اکبر نے اقرار کیا، وہاں سنیں گے کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال معراج کے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد 3 سال حضور علیہ السلام رہے۔ 3 سال کے بعد جب حضور کی عمر 50 پر 3 سال ہوئی، اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب اب مکہ چھوڑ دو، مدینے کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ 50 پر 3 سال کی عمر میں ہجرت ہوتی ہے مدینے کی طرف۔ اب ہجرت کے واقعات کیا ہیں، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد حضور کا کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ تعالی ہم کل کے بیان میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح زندگی بھر حضور کو یاد کرتے رہنے، حضور سے محبتیں، حضور سے ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔